Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دینی نظم ہو یا دنیاوی نظم، دونوں نظام کے مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ہم سب کو آپس میں مربوط اور ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تسبیح کے منقوں کی طرح سے ہونا بے حد ضروری ہے. سارے قرآن پر اور حدیث پر آپ روشنی ڈال کر دیکھیں، نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں نظامت پیدا کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھیڑ کے رکھ دی جائے گی. تو دنیا میں ہمیں سرخروئی حاصل کرنی ہے اور عافیت والی زندگی حاصل کرنا ہے تو آپس میں مربوط ہونا بہت ضروری ہے. جزوی اختلافات روز اول سے رہے ہیں، قیامت تک رہیں گے. ان سارے اختلافات کے باوجود قومی اور ملی اور سماجی اہم مسائل کہ جن مسائل میں ہمیں مربوط ہونا بہت ضروری ہے. مربوط ہوئے بغیر نہ دنیا میں امت محمدیہ پنپی ہے، نہ پنپ رہی ہے، نہ پنپے گی. اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کئی جمعہ سے یہ بات اور یہ گفتگو کی جا رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہماری جماعتیں بھی مضبوط ہو اور مستحکم ہو، اور جماعت والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتی اور اپنے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے اعتماد میں لینا، اور ہم سب عامت الناس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی جماعتوں پر اعتماد کرنا. اور دوسری چیز، نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے سے جوڑنا اور ہم ان سے جڑنا، اس کی طرف بار بار کئی جمعہ سے پورے شہر میں لگ بھگ ساری ہی مساجد کے اندر اور مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. باقی عملی طور پر ہم سب میدان میں
کب آئیں گے، کب کھڑے ہوں گے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر مسائل کا حل ہونا ناممکن اور مشکل ہے، اور یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، اسی لیے حدیث میں جگہ جگہ یہ بات، اور بالخصوص بخاری شریف کے اندر ایک باب ابھی پڑھنے میں آیا، سرکار نے فرمایا سترون بعدی امورا تنکرونہا، کہ میرے بعد تم ایسے حالات دیکھو گے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ میرے بعد سترون بعدی امورا تنکرونہا، کہ میرے بعد تم ایسے حالات دنیا میں دیکھو گے جو تمہیں وہ امور اور وہ چیزیں، وہ حالات تمہیں ناپسند ہیں۔ تو ایسے زمانے میں صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اس زمانے میں ہمارے لیے رہبری کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ تو حضور نے اس کی رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی۔ تو عام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے تو ایک بات سرکار نے فرمایا وَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، کہ لوگوں جب وہ حالات آئیں تو ان حالات کو برداشت کرو، اگر تمہاری حق تلفیاں ہوتی ہیں اور تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو صبر کرو، حتیٰ تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے کل قیامت کی نہ حوض پہ ملاقات کرو۔ کیا مطلب؟ جب تم میرے پاس آؤ گے، دنیا میں تمہاری حق تلفیاں ہوں گی، تم ناگوار حالات سے کچھ سہ کر آؤ گے، تو کل قیامت کی جب تم حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں تمہارا حق ادا کروں گا، حق دلواؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو، علی الحوض، حوض پر، حوض کوثر پر۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو حق تلفیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، 19-20 ہو رہا ہے، مسائل ہمارے گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا ہے، اپنوں کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، حکام کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں سرکار کی ہدایت یہ ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اور صبر ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے صبر کے ہی نتیجے میں بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، اور اپنی قدرت سے حل کیے ہیں، قوموں نے حل نہیں کیے، اپنی قدرت سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وارث بنایا ہم نے ایسی قوم کو جو کمزور تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور کس کا وارث بنایا؟ قرآن کریم نے کہا مشرق اور مغرب، ملک مصر سے لے کر ملک شام تک، مصر سے لے کر بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی تھی، وہ ملک مصر سے لے کر ملک شام تک تھا۔ ان ساری سرزمین کا میں نے تمہیں وارث بنایا، اور کس کو بنایا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو قوم کمزور تھی، بے کس تھی، بے بس تھی۔ کتنی کمزور تھی؟ اتنی کمزور تھی کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آج تو ایسا تو نہیں ہے، وہ قوم تو اتنی کمزور تھی کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ذبح کر دیا، اور جو عورتیں تھیں وہ بیگاری خادم تھی، ان کے گھر کے کام کاج کرنا، فرعونیوں اور قبطیوں کے گھر کے کام کاج کرنا بنی اسرائیل کے عورتوں کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسی لیے قبطیوں نے اور فرعونیوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے گھر کے کام کاج کریں گے۔ ان کا کام تھا، ان کی زندگی کا مقصد، ان کے نظر گویا کہ ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور ان کے جوان بھی ان کے گھر کے کام کاج، باہر کے کام کاج کریں گے، اور اس کام کے کرنے پر انہیں اجرت کوئی نہیں ملے گی۔ کچھ کھلا دیا تو کھا لینا، ورنہ بھوکے سو جانا، کچھ پہنا دیا تو پہن لینا، ورنہ ننگے رہنا۔
جب سلایا تو سونا اور جب جگایا تو جاگنا، اور جو کام لگایا وہ کام کرنا، معاوضہ کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیگاری خادم۔ ایسے مزدور کو کیا کہتے ہیں؟ بیگاری خادم۔ یہ قوم تھی کون سی قوم؟ بنی اسرائیل۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا، جو اپنے بچوں کے ذبح ہونے پر بھی احتجاج نہیں کر سکتی تھی، جو اپنے بچوں کے ذبح ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی آواز اٹھا نہیں سکتی تھی، آواز نہیں اٹھا سکتی تھی کہ ہمارے بچوں کو کیوں ذبح کر رہے ہو، یہ کیا ظلم ہے، یہ معصوم اور بے گناہ بچوں کو تم ہمارے ان کی ماں اور باپ کے سامنے ذبح کر رہے ہو، کیا ظلم ہے، نہیں کہہ سکتے تھے، اتنے بے کس تھے، اتنے بے بس تھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا۔ اللہ نے ایسی قوم بنی اسرائیل، ان کی اتنی کمزوری، اس کمزوری کے باوجود ہم نے ان کو ملک مصر سے لے کر ملک شام تک کا وارث بنایا۔ اور کیوں بنایا، کس وجہ سے بنایا؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے۔ وہ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی خاموش تھے، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی وہ تابعداری کر رہے تھے۔ تو یہ صبر کرنا اور اللہ کے حکموں پر چلنا بنی اسرائیل کی خوبی تھی، کہ باوجود یہ کہ وہ نہتے تھے، بے کس تھے، بے بس تھے، بے سہارا تھے، اللہ نے ملک شام سے لے کر مصر تک کا ان کو وارث بنا دیا۔ یہ صبر ایسی چیز ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں صبر کرو، صبر کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور یقیناً جنت کل قیامت کے دن ملے گا۔ اگر دنیا میں نہیں ملا تو ضرور تمہیں مرنے کے بعد ملے گا۔ تو حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یہ تو ہمارے عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ حدیث میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ادھو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ دیکھو لوگوں، تمہارے ذمہ دار تمہارا پاس و لحاظ نہیں کر رہے ہیں، تمہارے درمیان واجبی فیصلے نہیں کر رہے ہیں، تمہارے حق میں تمہاری خیر خواہی کے کام نہیں کر رہے ہیں، تو دیکھو ادو الیہم حقہم، ان کا حق ان کا پورا ادا کرو۔ ادو الیہم حقہم، ان کا جو حق تمہارے اوپر بنتا ہے وہ حق تم ان کا پورا ادا کرو۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، ادو الیہم حقہم، تمہارے پر جو ذمہ داری ہے اس سے تم اپنے آپ کو سبکدوش کرنے کی کوشش کرو۔ رہی تمہارے حقوق، وصلوا اللہ حقکم، اپنے حقوق کے سلسلے میں اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور خدا سے مانگو کہ اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے، ان کو انصاف کرنے کی توفیق دے دے، ان کو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق دے دے، ان کو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق دے دے۔ وصلوا اللہ حقکم، اپنے حق کو اللہ سے مانگو۔ اس میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ دعا بہت اہم چیز عبادت ہے، کہ وہ سارے مسائل کے جس کو انسان اپنی مادی چیزوں کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس کے ان مسائل کو اس کی دعاؤں کے ذریعے سے حل کرائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ذمہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور اپنے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تمہارے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تمہارے سلسلے میں 19-20 ہو رہا ہے، وصلوا اللہ حقکم، اپنے حقوق کو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر یہ بھی بات آئی کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو گاہے بگاہے بلایا اور ان سے بیعت لی، عہد لیا کہ دیکھو اپنے ذمہ داروں کی بات کو ماننا ہے، علی السمع والطاعت، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے ذمہ داروں کی بات کو مانو، علی السمع والطاعت، بات سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے، بات سننا بھی ہے، اطاعت بھی کرنا ہے۔ کہاں تک سننا، کہاں تک اطاعت کرنا؟
حضور نے خود ہی فرمایا فی منشتنا و مکرہینا کہ تم خوشی میں ہو نا خوشی میں ہو بہر صورت تم اپنے ذمہ داروں کی بات کو قبول کرو، ان کی اطاعت کرو. فی منشتنا و مکرہینا و عسرنا و یسرنا، تنگی میں ہو آسانی میں ہو بہر صورت تم اپنے ذمہ داروں کی بات کو تمہارے ذمہ ہے سننا اور ماننا. پسندی خوشی میں ہو نا خوشی میں ہو، تنگی میں ہو آسانی میں ہو. فی اسرت علینا، تمہارے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں، تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، کسی اور کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں، تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں. فرمایا کوئی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر صورت تم ان کی اطاعت کرو، ہر صورت میں تم ان کی اطاعت کرو. قرآن یہ نظام اگر حضور نے فرمایا کہ دیکھو من فارق الجماعت شبرن، ایک بالش بھی تم اپنے ذمہ داروں سے ہٹو گے تو مات الا مات میتتن جاہلیتن، تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. ایک بالش بھی تم اپنی ذمہ داروں سے، اپنی جماعت سے اور اپنے حکمرانوں سے ہٹو گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے اور تمہاری موت گناہ گار بن کر تم اس دنیا سے رخصت ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے امور کو اور دنیا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، خون خرابے سے بچانے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کھول کھول کر ہدایات دی ہیں. اسی لیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب تک ہماری جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی اور ہماری جماعتوں پر ہم اعتماد نہیں کریں گے اور ہماری جماعتیں ہمیں اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے، آنے والے حالات کا ہم سد باب نہیں کر سکیں گے. اختلاف اور انتشار کا ناجائز فائدہ اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں پوری قوت کے ساتھ اٹھائیں گی اور پھر ہم گاجر و مولی کی طرح سے بے حیثیت اور بے حقیقت بن کر اس دنیا سے نست و نابود ہو جائیں گے. اس لیے بار بار اس بات کا مذاکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت جو ضرورت ہے فروعی اختلافات اپنی جگہ پر، رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا، یا حدیث میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. رفع یدین بھی ثابت ہے، ترک رفع یدین بھی ہے، ترک رفع یدین بھی ہے. یہ فروعی اختلافات ہیں. ان اختلافات کو ہوا دے کر آپس میں کاٹنے کی اور چھانٹنے کی کوشش کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ذمہ داروں کی ماننی تمہارے لیے ضروری ہے. کب تک؟ کفرن بواحن، جب تک کہ وہ خدا اور خدا کے رسول حضرت محمد رسول اللہ کی صریح خلاف ورزی نہ کر رہے ہوں کہ جس خلاف ورزی کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہو. اس وقت تک اپنے ذمہ داروں کی ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایک جٹ ہو کر، ایک سوچ لے کر، ایک فکر لے کر اسلام کی رسی کو مضبوطی سے اعتصام بحبل اللہ، ہمارے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز وہ اسلام ہے. میں بھی اسلام پر کھڑا ہوں، آپ بھی اسلام پر کھڑے ہوں، میں بھی اسلامی فیصلے کو قبول کروں، آپ بھی اسلامی فیصلے کو قبول کریں. دینی سلسلے میں ہو، دنیاوی سلسلے میں ہو، سماجی سلسلے میں ہو، اقتصادی سلسلے میں ہو، معاشی سلسلے میں ہو، چھوٹوں کے بارے میں ہو، بڑوں کے بارے میں ہو، گھر کے بارے میں ہو، مسجد کے بارے میں ہو، میاں بیوی کے بارے میں ہو، رشتہ داروں کے بارے میں ہو، زمین جائیداد کے بارے میں ہو یا اڑوس پڑوس کے بارے میں ہو. ہر صورت میں ہر ایک کے لیے ذمہ ہے کہ وہ اسلام، قرآن و حدیث پر اپنے آپ کو، اپنے گھٹنوں کو وہاں پر ٹیکنے کی کوشش کرے. وہ سلسلے کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلے کریں گے. ایک بات کہہ کر، واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار غائب ہو گئی. حضرت علی کی تلوار غائب ہو گئی. اتفاق سے وہ تلوار حضرت علی کی ایک یہودی کے ہاتھ میں ملی. تو حضرت علی نے
کہا کہ یہ میری تلوار ہے، تو انہوں نے مقدمہ پہنچایا عدالت کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، بڑے امیر المومنین ہیں، لیکن اپنا مسئلہ بھی عدالت میں جائے گا ضرور، چاہے امیر المومنین ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، جب آپس میں کچھ مسئلہ آتا ہے تو عدالت میں ہی جانا ان کو بھی پڑتا ہے. جیسے آج سسٹم ہے اس زمانے سے یہ سسٹم چلا ہوا ہے. چنانچہ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. قاضی شریح جج تھے اس زمانے میں، امیر المومنین کی طرف سے جج تھے، تو انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ میری تلوار غائب ہے اور وہ تلوار کو میں نے فلاں یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے. تو حضرت قاضی شریح نے امیر المومنین کو بھی بلایا اور وہ یہودی کو بھی بلایا، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، مدعی کے اوپر گواہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم ثابت کرو گواہوں کے ذریعے سے تمہاری چیزیں. چنانچہ دونوں کو بلایا گیا. قاضی شریح نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہاری تلوار ہے تو گواہ پیش کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا کہ یہ میری تلوار ہے، اس پر یہ گواہ میرا بیٹا ہے. قاضی شریح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی تلوار قابل قبول نہیں ہوتی، عدالت میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کرو. حضرت علی نے کہا کہ بیٹے کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ ہے نہیں. تو قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تلوار یہودی کی ہے. اصول ہے، ضابطہ ہے، اصول تھا، ضابطہ تھا. قاضی شریح کا فیصلہ جو تھا وہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. قاضی شریح کا فیصلہ، حضرت علی کے پاس گواہ نہیں ہے تو تلوار کس کی؟ مدعا علیہ کی. تو قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تلوار کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. تو تلوار کا قاضی شریح کے نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل حق بجانب ہے. تلوار کس کی ہے؟ حقیقت میں تلوار کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے، حضرت علی کی ہے. تو یہ حضرت علی کی تلوار ہے، یہ یقینی ہے. لیکن اصول اور ضابطے کے اعتبار سے فیصلہ جو ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ حضرت قاضی شریح کا فیصلہ بھی صحیح اور حضرت علی بھی کوئی جھوٹ دعویٰ نہیں کر رہے، ان کا دعویٰ بھی صحیح، لیکن فیصلہ ان کے حق میں ہوا ہے. تو دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں در حقیقت اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. باقی حق والے کو حق ملے گا قیامت کے دن، حق والے کو حق ملے گا قیامت کی دن. اگر اصول اور ضابطے میں تم حق پر ہوتے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق تمہارے پاس وہ دلائل نہیں ہے، وہ ثبوت نہیں ہے، تو تمہارے حق میں دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا. اور ناحق ہوتے ہوئے اس کے پاس دلائل مضبوط ہیں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، لیکن وہ کل قیامت کے دن اس کو بھگتے گا. وہ یہودی سمجھ گیا اور اس انصاف کو دے کر اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور یہ کہہ کر حضرت علی کے ہاتھ وہ تلوار تھما دیا کہ یقیناً یہ تلوار آپ کی ہے، میری نہیں ہے، یہ تلوار آپ کی ہی کی ہے، میری نہیں ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھو دنیا میں فیصلے تو ایسے ہوں گے، جس کے پاس دلائل ہوں گے، جس کی بات سمجھ میں آئے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جس کے حق میں دلائل نہیں گے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. مقصد دنیا میں یہ ہے کہ انتشار ختم ہو جائے. یہ روز تم یہ میری ہے انہیں کہہ رہا ہے، وہ میری ہے انہیں کہہ رہا ہے میری ہے، یہ جھگڑا ختم کرنا یہ اصل مقصد دنیا میں ہے. یہ جھگڑا ختم ہوگا. ایک مرتبہ جماعت نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی آج سے یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، کل کو پھر دوبارہ اس کو میری ہے کہنے کا حق نہیں رہتا. پھر یہ چیز میری ہے کہنے کا حق نہیں رہتا. ایک مرتبہ فیصلہ ہو گیا. تو جب یہ ساری چیزیں ہماری تمہارے سامنے ہوں گی، شرعی کی روشنی میں جو اصول بنائے گئے ان اصولوں کے مطابق جب فیصلے ہوں گے تو ہم سب کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور تسلیم کرنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ طے کر لیں، یہ عزم اور حوصلہ کر لیں کہ چاہے جو ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے، جو ہماری بڑوں کی طرف سے رہبری ہوگی، رہنمائی ہوگی،
بہر صورت دل چاہے نہ چاہے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔